مجھے مسرت اور انبساط کا احساس ہو رہا ہے۔ اپنی احساسات جو تھے ان کو میں نے ان کا اظہار کیا قبلہ مفتی طارق فرید درانی صاحب کے متعلق۔ آپ کے چونکہ وہ اساتذہ میں سے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات سے کافی فرحت اور خوشی کا اظہار ہوا ہوگا، اور یہ بات ایک فطری بات ہے، اور آپ اس کو میری طرف سے کوئی چرب لسانی یا کچھ اور نام نہ دیجیے گا۔ بس یہ میرا ایک سچا اور حقیقی احساس تھا۔ میں کافی عرصے سے میں کوئی مسائل سنتا رہتا تھا، 2-4 دفعہ میں نے خود بھی جسارت کی ہے مسائل پوچھنے کے بارے میں، انہوں نے شفقت فرمائی ہے، تو مجھے بڑا اطمینان تھا کہ آج کل کی نمود و نمائش کی دنیا میں جہاں ہر کوئی خالصتاً وہی کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہو، ان کی شہرت اور ان کی جسے کہتے ہیں نمود و نمائش، وہی نام آوری ہو، تو وہ یہ بڑی اخلاص کی بات ہے خالصتاً۔ یہ فقہی مسائل بنیادی طور پر تو ایک نہایت ہی خوش قسم کا موضوع ہے فقہی مسائل۔ اس میں نہ تو کوئی لذت سماعت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ندرت گفتار کا اس میں کوئی پہلو جو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اظہار کیا جائے، تو خالصتاً اس کا تعلق نہایت ہی تحقیق سے ہے، استنباط سے ہے، استخراج سے ہے اور استقراء سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آج کل ہمارے علماء جو ہے نا اس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت محنت شاقہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا دوسرا پہلو ہے وہ ہے علمی دسترس کا۔ جب علمی سطح پہ آپ دستگاہ کامل رکھتا ہوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی ایسا، ورنہ عمومی طور پر ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ اس سے استفادہ۔ ہاں کچھ جید شخصیات اس وقت ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب نے جو ذمہ داری سنبھالی ہے کہ فقہی اور شرعی مسائل کے معاملے میں لوگوں کو درست آگہی دینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ مثلاً قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہو گئے، حضور قبلہ سیدی ارشد سید کاظمی صاحب ہو گئے، یا دیگر اس وقت جو مطلب ہے کہ چیدہ اور چنیدہ جو ہمارے اکابرین ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بھی کچھ اس طرح سے جو ہے نا ہشت پہلو ذمہ داریاں ہیں، بلکہ تو وہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح انفرادی طور پر کوئی ایک شعبہ مخصوص کر کے اس کی طرف وہ توجہ مرکوز کریں اور عوام اہل سنت کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔ تو بہرصورت یہ بات قابل صد تحسین ہے اور اس کی ہمیں تکریم کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس طرح کے لوگ جو آج کل کے اس قحط الرجال کے دور میں تو اس طرح کے خوبصورت اور عمدہ اور کارآمد ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو جتنی بھی ان کی ستائش کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی علمی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشنے کے ساتھ ساتھ انہیں تاب و تواں بھی عطا فرمائے، اور ان کے علم میں اضافہ بھی فرمائے، اور انہیں اس کام